یہ سیدنا امام حسین کا پیغام ہے۔ آج اس واقعے کو ایک عجیب ہی رنگ دیا گیا ہے، ایسے ایسے کارنامے اس میں اپنی طرف سے ڈال دیے گئے کہ جن کو بندہ سنتا ہے تو ویسے ہی کہہ دیتا ہے یار یہ کر کیا رہے ہیں، کہ کس طرف ہمیں لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ اب ایک میں بات آپ لوگوں کو سنا کر تھوڑا سا آگے چل دیتے ہیں۔ ایک مجھ سے سوال ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ اتنی شان بیان کرتے ہیں، وہ تو خود کے لیے پانی بھی نہیں لے سکے، وہ تو خود کے لیے پانی بھی نہیں میسر کر سکے۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، اہل بیت ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، 7 سال یا 5 سال کی ایج ہے آپ کی، زیادہ بڑی ایج نہیں ہے، صرف 5 سال یا 7 سال کی عمر ہے۔ سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ پاک کی دھرتی پر کھیل رہے ہیں۔ ضعیف عورت، ضعیف بزرگ، تقریباً 80 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس اللہ نے اتنی دولت عطا کی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے اتنی دولت ہمیں دے رکھی ہے، لیکن اس کے وارث نہیں ہے، سامنے والا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اولاد اللہ نے نہیں عطا کی ہے، اور ہمیں وہ کافر تھے، یہودی تھے، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، کافی دور سے آئے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ آپ مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، آپ جو دعا کریں گے اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، دعا کے لیے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کی جائے، اللہ ہمیں بیٹے عطا فرما دے، اولاد عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے مقدر میں، تمہارے نصیب میں اولاد اللہ نے نہیں عطا کی، تمہارے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے۔ میں سیدنا امام حسن اور امام حسین کا مقام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا۔ یہ پانی تو عام سی چیز ہے، یہ دریائے فرات تو عام سی چیز ہے جو وہاں لہریں مار رہا تھا۔ میں اپنے جملوں میں یہ کہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی کے لیے نہیں ترسے، آپ کے ہونٹ پانی کے لیے پیاسے نہیں تھے۔ آپ ایک مرتبہ کہتے اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کی برسات کر دیتا، پانی تو دور کی بات ہے۔ سیدنا امام حسین کا مقام یہ ہے، آپ ایک دفعہ بولتے نہر فرات، دریائے فرات لہریں مارتا ہوا یزیدیوں کو بھی ڈبو دیتا اور آپ کو بھی سیراب کر دیتا، لیکن نانا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، اور ہمیں پیغام دینے والے تھے کہ لوگوں جتنی بڑی مرضی آزمائش آ جائے تم نے اپنے آپ کو رو کے رکھنا ہے، استقامت میں رکھنا ہے۔ جب تم استقامت میں رکھو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ میں کہتا ہوں نہر فرات کا پانی سیدنا امام حسین کے ہونٹوں کے لیے ترستا رہا کہ آپ کے ہونٹ ہمیں نصیب ہو جائیں، آپ کا ہونٹ ہمیں مل جائے، ہم قیامت تک قائم رہ جائیں گے۔ لیکن میرے آقا حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی چاہیے، بلکہ کہا آؤ یزیدیوں، آؤ میرا مقابلہ کرنے والوں، 3 دن سے بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، 20,000 کا لشکر ہے، اکیلا حسین علی المرتضیٰ شیر خدا کا لال، سیدنا آمینہ کا نواسا، آمینہ کے
کے لال کا نواسا کہتا ہے آؤ میرا مقابلہ کرنے والا ہے، یقین مانے تاریخ گواہ ہے، جب آپ تلوار چلاتے ہیں لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، یزیدی دیکھتے ہیں یہ 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اگر اسے ہر چیز مل جاتی 70,000 سے بھی زیادہ لشکر ہوتا تو اسے بھی دنیا سے نیست و نابود کر کر رکھتے۔ محتشم سامعین و ناظرین، میرے آقا حسین کا بچپن کا عالم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مقدر میں نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اب وہ کہاں سے چلے، دور دراز سے چلے، اب ایک بندہ امید لے کر آتا ہے کسی کے پاس اور پھر وہ آخر میں اسے جواب دے تو بندے کے دل کو کتنی ٹھیس لگتی ہے، کتنی چوٹ پہنچتی ہے، بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، یار میں بڑی امید لے کے آیا سی تے میرے نال کی ہو گیا، یہ کر کی دیتا ہے، بندہ کوستا ہے اپنے آپ، یار یہ چنگا سی میں یہ کول آندا ہی نہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا نا میرے نال اے ہونا میں آندا ہی نہ، بندہ کوستا ہے اپنے آپ۔ اب وہ دونوں بزرگ بھی اور وہ اماں بھی وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں کہ ہم اتنی امید لگا کر آئے تھے، اتنی دور سے آئے ہیں اور اتنی لمبی امید لگا کر آئے تھے، اور لوگوں نے کہا بھی تھا آپ ادھر جائیں گے آپ خالی نہیں آئیں گے، ادھر سے بھی مایوس ہو کر لوٹے۔ اب سیدنا امام حسن امام حسین راستے میں کھیل رہے ہیں، کتنی عمر ہے، 5 سال یا 7 سال، زیادہ بڑی عمر نہیں ہے، راستے میں کھیل رہے ہیں، جب کیونکہ آپ تو ویسے ہی بڑا پیار کرنے والے تھے، پھر آل نبی اولاد علی تھے، جو خالی جھولی لے کر آتا تھا آپ تو بھر بھر کے عطا فرماتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی شاید عرض کیا تھا کہ سیدنا امام حسن کی اور امام حسین کی سخاوت یہ ہے کہ آپ تو بالکل ٹاٹ والے کپڑے پہنتے ہیں، پیمند لگے پہنتے ہیں، اور جب کوئی غریب آ جاتا ہے پھر اسے 1000 بکریاں، 2000 بکریاں، 1000 اشرفیاں، 2000 اشرفیاں اسے عطا کر کر کہتے ہیں جا میرے منگتے تیری خیر ہو، اور بھی کچھ چاہیے تو ہم دینے والے ہیں، خود تو پیمند لگے کپڑے پہنتے ہیں لیکن کوئی غریب آ جائے تو اسے پھر خالی نہیں جانے دیتے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس بزرگ کو اور اماں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اماں کیا وجہ ہے، جب آئے تھے تو اور چہرہ تھا، اب جا رہے ہو روتے ہوئے جا رہے، وجہ کیا؟ اور یہ تو در وہ ہے کہ یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا جاتا ہے، آپ تو پہلے ہیں جو آئے ہنستے تھے، جا روتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اب وہ بزرگ کہتا ہے وہ تو سیڑتے ہی رہے، تینوں کی پتا ہے بڑے اچھی گلاں، میں کی دسا تینوں اپنے دل دا حال، کیا سناؤں میں اپنے دل کا حال، میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے، میں فلاں شہر سے آیا ہوں، بڑی امید لے کر آیا تھا، بڑی امید وابستہ تھی، مجھے کسی مسلمان نے کہا تھا کہ شہر مدینہ کے اندر چلے جائے، وہاں مسلمانوں کا آخری نبی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑتا ہے، تو اب ہم یہاں سے مایوس ہو کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، حسن نے فرمایا بابا جی گالتے دسو وجہ کی ہے، ہویا کی ہے؟ بابا جی عرض کرتے ہیں بیٹا گل یہ کہ میں بے اولاد ہاں، اللہ نے مینوں اولاد نہیں عطا فرمائی، زمین جائیداد بڑی ہے، وہ وارث کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، انہوں ویکھن والا کوئی نہیں، اج ساری 80 سال تو اتنے عمر ہو گئی ہے، اسی تے آخر مار ہی جانا ہے، دنیا چھڈ ہی دینی ہے، تے اسی چاہ رہے کہ انہوں کوئی سامن والا بھی ہوئے، بڑے لوگوں کو علاج کروایا، بڑے طبیبوں سے دوا لی ہم نے، بہت علاج کروایا لیکن نہ اولاد نصیب نہ ہو، آج ادھر آئے تھے ادھر سے بھی مایوس لوٹ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تمہارے نصیب میں مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ میرے آقا حسین مسکرا پڑے، میرے آقا حسین مسکرا پڑے، میرے آقا حسن مسکرا پڑے، فرمایا بابا جی آئے تھے بڑی دوروں پر تانوں منگن دا دھنگ نہیں ہے، آج ہم نے بھی مانگنا نہیں آتا، حقیقت بات ہے، آج ہم مانگنے لگ جائیں نا، مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم خالی جھولی لے کر جائیں، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں التجا کرنی نہیں آتی ہے۔ سیدنا امام حسن امام حسین کہتے ہیں بابا جی
آپ کو تو مانگنا نہیں آیا۔ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر ہمارے مقدر میں ہمارے نصیب میں اولاد ہوتی تو جہاں سے ہم چل کر آئے تھے وہاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا، آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم تو آئے ہیں لینے اور لے کر ہی جائیں گے، اٹھیں گے نہیں جب تک آپ عطا نہیں کریں گے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا وہ تو میرے نبی کا در ہے، وہ در ورا الورا ہے جس کے مقام کی حد نہیں ہے، ہم اس کے نواسے ہیں، اس کے پوتے ہیں۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ سیدنا امام حسن کہتے ہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، سیدنا امام حسین کہتے ہیں 2 بیٹے عطا کرے گا، سیدنا امام حسن کہتے ہیں 3 بیٹے، سیدنا امام حسین کہتے ہیں 4 بیٹے، سیدنا امام حسن کہتے ہیں 5 بیٹے، سیدنا امام حسین کہتے ہیں 6 بیٹے، سیدنا امام حسن کہتے ہیں 7 بیٹے۔ جب 7 کی باری آتی ہے بابا جی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پت بڑے نے ان نہیں بڑے نے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں او بابا جی آج تو نے ہمارے سمندر کو روک لیا ہے، تجھے آج پتہ چل جاتا سیدنا امام حسن کا امام حسین کا مقام کیا ہے۔ یہ کائنات ایک طرف ہوتی، ایک طرف ہوتی، ایک طرف ہوتی اور تیری اولاد ایک کائنات کی ایک سیر پہ ہوتی، اللہ اتنی تجھے اولاد عطا فرما دیتا۔ یہ سیدنا امام حسن امام حسین کا مقام ہے کہ آپ نے زبان سے بولے، اللہ نے 1 سال میں 7 سال میں اللہ نے اس بابا جی کو 7 بیٹے عطا فرما دیے اور فرمایا یہ تو آپ نے سیدنا امام حسن امام حسین کے سمندر کو روک لیا ہے، اگر آپ ہاتھ نہ رکھتے پوری کائنات ایک طرف ہوتی، آپ کی اولاد ایک طرف ہوتی، اتنی اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ تو میرے مسلمان بھائی آج جو غلط تاثرات رکھتے ہیں کہ ان کو پانی نصیب نہیں ہوا، ان کو یہ نہیں ہوا، یہ ان کا امتحان تھا۔ میرے رب نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ کہ میں آزماتا ہوں خوف سے بھی، جان دینے سے بھی اور مالوں میں کمی سے بھی، اور کیا اولاد کی کمی سے بھی میں آزماتا ہوں، خوف سے بھی آزماتا ہوں، بھوک سے بھی آزماتا ہوں۔ جب بندہ ان چیزوں پر صبر کرتا ہے پھر اس کا میں نام دنیا میں بھی زندہ کرتا ہوں، آخرت میں بھی جنت کا اسے سردار بنا دیتا ہوں۔ تو میرے آقا حسین کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بولتے تو کربلا کے اندر ہر چیز فنا ہو جاتی، ہر چیز، لیکن وہ قوت رکھنے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو ہمیں سبق دیا کیا کرنا ہے، ہر مصیبت پر ہر آزمائش پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، سیدنا امام حسین کی شہادت تک انشاءاللہ تعالی، اور پھر بعد میں یزیدی کیا کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں سیدنا امام حسن حسین کی پکی اور سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔